پچھلی دفعہ آپ نے سورہ کہف پہ کافی ڈیٹیل میں کافی ملٹیپل ٹاپکس پہ بات کی، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائیں۔ اس میں بہت سارے ٹاپکس تھے جو بہت مزید ایکسپلینیشن مانگتے ہیں ان ٹرمز آف، خاص طور پہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنس کے حساب سے۔ فار ایگزامپل آپ نے بات کی سیلف ریلائنس ورسز گاڈ ریلائنس۔ اب یہ بھی بات لیکچر میں سمجھ میں آئی کہ بھی ہم یاجوج کے سسٹم کے اندر رہتے ہیں، اور ایسا بندہ جو اس سسٹم میں رہتا ہو اور اس کو آپ کی بات سمجھ آئی ہے اور وہ اس کو سورہ کہف اس نے کھولی ہے، اس کو نشانیوں والی بات بھی سمجھ میں آئی ہے، اور اب وہ کوئی رستہ نکالنا چاہتا ہے۔ اب ایک اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ از دیر لائک شوڈ بی کیپ آن ڈوئنگ واٹ وی ڈوئنگ، اور ڈز لائف ڈیمانڈ ڈسرپشن اگر ہم نے اس ہدایت پہ چلنا ہے تو، کہ اب ایک جو دیٹ سوئچ اوور کہ سیلف ریلائنس سے گاڈ ریلائنس کی طرف، اس کی کیا محرکات ہے، کیا ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج، کہ جس طرح ہم یوز ٹو ہو چکے میں اس کے اندر سے اگر ایک بندہ راستہ نکالنا چاہتا ہے تو پریکٹیکل ریالٹی کیا کرنا ہے اس کو، واٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے آج کل کے دور میں، جو ہم لاسٹ ٹائم سے یہ پتہ چلے کہ ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم نان سینس سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جب اس کی پریکٹیکلی لے کے آئے تھے کہ انسان پہ ہو، جب ہم یاجوج ماجوج کو سوچتے ہیں تو ہم پہلے انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ایون جب اب دجال کے بارے میں بہت زیادہ اب اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کا فتنہ ہے اور وہ کب آئے گا، وہ بھی ہم اس پیرامیٹر میں ہی دیکھیں تو کافی فرق آیا ہے۔ لیکن یہ ساری نالجز کے ساتھ ہم پریکٹیکلی اب آگے ہم اس سٹیجز کے اندر، اپنے سٹیجز کے اندر اور دنیا کے سٹیجز کے اندر اب آگے کیسے چلا جائے۔ اگر میں سورہ کہف کو پڑھوں، ہاؤ ڈو آئی ڈیسائفر واٹ از ایکسپیکٹڈ آف می ایز اے مسلم اور ایز اے مومن؟ دیکھو، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، اور ہم سب نے مر کے قبروں میں چلے جانا ہے اور برزخ میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں مرضی سے گھوم پھر کے آ جاؤ، یہ ایک حق ہے، ایک ٹروتھ ہے جس کو کوئی انسان اسکیپ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے، یہ زندگی کو سمجھنے کی بات ہے۔ زندگی بذات خود، حالات نہیں، زندگی بذات خود، اپنے آپ کو، اپنے انجام کو۔ اسی طرح یہ تقویٰ کو سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سورہ کہف کو پڑھیں، پڑھ لیں، پوری دنیا پڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا کے جتنے یہودی ہیں اور جتنے عیسائی ہیں اور جتنے مسلمان ہیں، یہ تقریباً 5-1 ارب کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ دنیا کا تقریباً پوری انسانیت کا یہ تقریباً 60% ہے، زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سب کو پتہ ہے آخرت آنی ہے، ان سب نے اپنی اپنی کتابیں پڑھی ہیں، ان سب کو آخرت کے بارے میں ان سب کے مولویوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کر لیا؟ آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ تو اگر میں اس پروجیکشن کو دیکھوں کہ پچھلے 100 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کر لیا، تو میں کافی کنونسنگلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بتانے کے بعد بھی اگلے 20 سالوں میں کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ سب سے آسان پریڈکشن تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اب قرآن، ایک زمانہ تھا نہ کتابیں تھیں، نہ کچھ تھا، نہ لکھائی تھی، نہ لوگوں کو پڑھنا آتا تھا، اورل باتیں، یعنی کہ کسی نے کسی کو بتایا، پھر اس نے آگے کسی اور کو بتایا، پھر کسی اور کو بتایا۔ قرآن سنا سنا کے لوگوں نے اتنا بڑا اور اچھا معاشرہ پیدا کر لیا۔ اس کی نسبت آج قرآن ہر گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس قرآن کے ہر گھر میں پڑا ہونے کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن سمجھ آتی ہے۔ آج آپ ایک
ایک 18 سال کا بچہ، ایک 16 سال کا بچہ، ایک ایسے آدمی سے جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں گزاری ہو، اس سے بحث کرنے میں الجھ جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو پکڑ کے اس کے ساتھ بحثیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو تو قرآن کی سمجھ نے جاہل بنا دیا. جتنا زیادہ آپ کو قرآن سمجھ آیا ہے اتنا زیادہ آپ اندر سے جاہل نکلے. انسان اندر سے جاہل نکلا. تو سورہ کہف سمجھ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنی نیت کیسے صاف کریں گے، اپنا دل کیسے صاف کریں گے؟ ایک بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے. قرآن شریف ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی کہ تقوی کے جو مطلب ہیں عام طور پہ، جو گاڈ کانشیس ہیں، جن کو میں عام طور پہ گاڈ کانشیس کہتا ہوں، سیلف کانشیس نہیں، گاڈ کانشیس. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہے. باقی اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں سے باتیں نکالتے ہیں، اس کے لفظوں کے اوپر حجتیں باندھتے ہیں اور کھانا پینا کر کے آرام سے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے دوبارہ یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں کسی کا رزق روزگار اس کتاب کے بارے میں بولنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کی سیر و تفریح اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کسی کا کچھ اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کا جیسے بس چل رہا ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے. کسی کی شہرت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کا نفس، جن کی روح اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو اس کتاب کو اپنی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. سورہ کہف صرف اور صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جو اس کتاب کو صرف اور صرف اپنی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اس کتاب کو ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کو سمجھ آئے گی. باقی اس کتاب میں سے چالاکیاں کر کے جو اپنے لیے بڑے بڑے باغ بنائیں گے وہ اپنی قبریں بنا رہے ہیں. اللہ ان کو ان باغوں میں بچائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کفر کو زمین پہ جو لوگ چالاکیاں کریں گے ان کو چھوڑے گا نہیں. یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے. اور ایک بہت ہی غریب آدمی کسی گاؤں میں، جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، جس کے پاس نہ کوئی وسائل ہیں، ایک جھاڑی بھی وہ اپنی زمین کے اوپر نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کے پاس زمین ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس فتنے کے دور میں اس کو خوشحال کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا. No مومن will be left behind. کوئی مومن نہیں ہے جو کہے گا مجھے اللہ نے نہیں بچایا. مجھے میرا کہف، مجھے میرا غار نہیں نظر آیا. تو جیسے آدم کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کو بچاتے ہوئے آئے ہیں، تو اس فتنے کے دور میں بھی وہ مومنین کو بچائیں گے، لیکن ان کو تکلیف ہوگی. آخرت میں یہ ہے، کہف کے دور میں تکلیف ان کو ہوگی، تکلیف سے وہ بچ نہیں پائیں گے، لیکن ڈیلیورنس اس تکلیف کے بعد ان کو مل جائے گی. ڈیلیورنس ان کو پتہ لگے گی، ہاں اللہ میرے ساتھ تھا، اللہ میرا محافظ تھا، اللہ میرا حافظ تھا.
اللہ مجھے یخرجہم من الظلمات الی نور، وہ مجھے اس فتنے کے دور کی تاریکی میں سے نکال کے روشنی میں لے گیا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ کہف میں کسی کو کوئی چالاکی نہیں سکھائی گئی، سورہ کہف میں کسی کو کوئی مکاری نہیں سکھائی گئی، سورہ کہف میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ہدایت ڈھونڈتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو گوروں کی کتابوں میں ہدایت نہیں ڈھونڈتے، جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہدایت نہیں ڈھونڈتے، جو لوگوں کے جملوں میں ہدایت نہیں ڈھونڈتے، بلکہ راتوں کو، دنوں کو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے ہدایت ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں بھی تمہیں اللہ سمجھ آتا ہے، جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف تمہارے رب کا چہرہ۔ تو جو مٹیریلزم کا انکار کر رہا ہے اور اپنے رب کے چہرے کی طرف متوجہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں نے ابھی شمال کی طرف منہ کیا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن تیری کتاب کے مطابق ادھر سے بھی تو ہی مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک میں نے ابھی جنوب کی طرف منہ کیا، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن ادھر بھی تیرا ہی چہرہ ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، میں تیری طرف متوجہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے تیری کتاب کے مطابق کہ تو میری طرف متوجہ ہے، چاہے نہ مجھے کچھ نور محسوس ہو، نہ مجھے کچھ ایمان محسوس ہو، بے شک میں جاہل ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رخ تیرے چہرے کی طرف ہے، کیونکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، کیونکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اور اب جب میں نے اپنا رخ جنوب کی طرف کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس طرف بھی تیرا چہرہ ہے کیونکہ تیری کتاب میں لکھا ہے، تو اب جس طرح میرے پہ فرض ہے کہ تیری بندگی کروں، تجھ پہ فرض ہے کہ تو اب میری طرف توجہ کرے۔ کیونکہ تیری رسی کو اگر ایک طرف سے میں نے پکڑا ہوا ہے تو پھر اب تجھ پہ فرض ہے کہ دوسری طرف سے تو پکڑ۔ اب یہ تجھ پہ فرض ہے کہ دوسری طرف سے تو پکڑ۔ یہ جو رسی ہے یہ سورہ کہف ہے آخرت میں، جو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہے، اور جن جن لوگوں نے اس طرف سے وہ رسی پکڑ لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ان ادوار میں سے ان لوگوں کو نکال کے لے جائے گا۔ آج تک کب اس نے اپنے بندے کو تکلیف میں سے نہیں نکالا؟ جو اب نہیں نکالے گا۔ تو جس نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو وہ دوبارہ سیلف ریلائنس کی طرف جا رہا ہے، وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے قرآن کی روشنی میں یاجوج ماجوج بنائیں، اب مجھے قرآن میں سے یاجوج ماجوج کا رستہ بتائیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟
اس وجہ سے اچھا آپ کو پتہ ہے یاجوج ماجوج قرآن میں کیوں صرف 2 دفعہ ان کا تذکرہ آیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکس نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں اتنا یہ مبہم معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی نہ کرتے اگر انہوں نے مومنین کو ہدایت نہ دینی ہوتی۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ انسانوں کی تاریخ میں آخری زمانے میں جو یاجوج ماجوج کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڈ لیس ہیں، یہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ 3 مین کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، اوپر کے درجات کی بات نہیں کر رہا، مومنین کو چھوڑ دو، نیچے جو انسان ہے نا ان کی 3 کیٹیگریز۔ ایک مشرک، وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے، لیکن کسی کو اپنے سے بڑا مانتا ہے، اس کا بت بناتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرک۔ ایک مسلم، ایک وہ ہے جو بہت سارے اللہوں کو، نعوذ باللہ بہت سارے دیوتاؤں کو مانتا ہے، چلو ایسے بات کرتے ہیں، لیکن کسی کو اپنے سے بڑا مانتا ہے۔ اللہ اس کو کہتا ہے یہ مشرک ہے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن اس کو بلاؤ میرے پاس، یہ کسی کو اپنے سے بڑا مانتا ہے۔ اس میں اتنی تھوڑی سی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے بڑا مانتا ہے۔ وہ کسی مندر میں جاتے ہوئے باہر جوتی اپنی اتار دیتا ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے۔ تو یہ جو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے نا کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اپنے رسول کو بھیجتے ہیں مشرک کے پاس، کافر کے پاس، کہ جاؤ اس کو تبلیغ کرو۔ شاید یہ اپنی وہ جو جہاں پہ دل میں یہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہے، شاید یہ وہاں پہ مجھے ڈال دے۔ تو ایک ہے مشرک، انسان کی قسمیں، انسان کی، آدم کے اولاد کی قسمیں، ایک مشرک ہے۔ ایک مسلم ہے، ایک مشرک ہے، ایک مسلم ہے۔ اب یہ جو میں نے یہاں پہ لفظ مسلم استعمال کیا نا، اس میں سارے وہ لوگ جو بے شک خرابی بھی کرتے ہیں اپنے مذاہب کے اندر لیکن ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی نے ان کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، ان ساروں کو اس وقت اہل کتاب کہہ لو، ان ساروں کو، اس میں مسلمان بھی ڈال دو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اس میں مسلمان بھی ڈال دو۔ ایک اہل کتاب، ایک اہل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتا کسی بھی حالت میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جو فذکرونی نہیں کرتا اذکرکم اللہ نہیں کرتے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری تاریخ میں، میرے نظام میں تیرا نام و نشان نہیں ہے۔ تو وہ ساری قومیں جو خدا کو نہیں مانتی تھیں، ان کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں، مشرکین کا تذکرہ، گاڈ لیس ذکر نہیں ہے سوائے یاجوج ماجوج کے۔ شرارتی قوموں کا تذکرہ ہے، مشرک قوموں کا تذکرہ ہے، گمراہ قوموں کا تذکرہ، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کو مانتے تھے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ گاڈ لیس قرآن خاموش ہے، کہہ رہا ہے یہ لوگ میری ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَلَضَّالِّينَ،
ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ ہیں سیلف سفیشینٹ لوگ جو زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. بے شک وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم خود مینیج کر لیں گے، ہم خود ارینجمنٹس کر لیں گے. ہمیں عورت چاہیے ہوگی، ہم خود حاصل کر لیں گے. ہمیں بچے چاہیے ہوں گے، ہم خود حاصل کر لیں گے. ہمیں مال چاہیے ہوگا، ہم خود حاصل کر لیں گے. ہمیں طاقت چاہیے ہوگی، ہم خود حاصل کر لیں گے. ہم خود پلان بنا لیں گے. یہ قومیں یاجوج ماجوج ہیں، گاڈ لیس ہیں. اس کیفیت کو انسان کے اندر جب یہ کیفیت ہے جو آج کل اسکول سے 3 سال کے بچے سے لے کے پی ایچ ڈی تک پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، جس پہ آپ لوگوں کو تیار کیا ہے، جس فارم کے آپ بکرے ہیں، تو آپ کو خوراک ہی یہ ڈالی گئی ہے. سیلف سفیشنسی، میں تیاری کر رہا ہوں اپنے انجام کی. میں بتاتا ہوں میں نے بوڑھا کیسے ہونا ہے، میں بتاتا ہوں میں نے جوان کیسے ہونا ہے، میں بتاتا ہوں میرا گھر کیسا ہونا چاہیے، میں بتاتا ہوں میرے بچوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، میں بتاتا ہوں میرے بچوں کا نصیب کیسا ہونا چاہیے، میرا نصیب کیسا ہونا چاہیے، میری تقدیر کیسے ہونی چاہیے. یہ ہیں گاڈ لیس لوگ. جن کو عاجزی محسوس نہیں ہوتی. جو اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرتے اور اللہ کو طاقتور. تو یہ کیفیت انسانوں میں بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب یہ جس طرح آج کل اب آپ لوگ اپنے علم کا اندازہ لگائیں. یہ جو ٹرمپ ہے یہ امریکہ کا آخری کرسچن بادشاہ ہے. اس کے بعد تباہی تباہی ہے. اس کے بعد تباہی تباہی. کیونکہ نیچے گاڈ لیس لوگوں کا ایک سمندر ہے. اور یہ گاڈ لیس لوگ آپ کو یورپ میں بھی نظر آ رہے ہیں، امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا میں گاڈ لیسنس، مسلمانوں میں نہیں آپ کو نظر آ رہا. پوری دنیا میں گاڈ لیس لوگوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. یہ ساری یہ جو چینی اور یہ جو اس سائڈ کی ساری قومیں ہیں یہ گاڈ لیس نہیں ہیں. اس لیے قرآن شریف میں ان حالات کا جو آپ کو ارد گرد نظر آ رہے ہیں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ زمانہ گاڈ لیس لوگوں کا ہے. آخرت میں گاڈ لیس لوگ عروج پہ ہوں گے اور شدید کنفیوژن کا دور ہوگا اور گاڈ لیسنس بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. اور وہی یاجوج ماجوج کی نشانی ہے کہ وہ کھا جائیں گے، وہ کرسچنز کو کھا جائیں گے. جنگل میں آگ کی طرح یاجوج ماجوج کا گاڈ لیس عقیدہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گا. وہ مسلمانوں کے اوپر سے بھی آگ کی طرح گزرے گا. آپ کے گھر میں بندہ بیٹھا ہوگا، اس کا نام ظہیر ہوگا،
کھانا کھا رہا ہوگا آپ کے ساتھ، عید آپ کو گلے مل رہا ہوگا، اور محفل میں بیٹھ کے ویسے کہے گا یار کوئی اللہ شلہ نہیں ہے، ہمیں سارا ڈرامہ ہے. اندر سے اس کا عقیدہ یہ ہوگا. کتابیں پڑھ پڑھ کے، یاجوج ماجوج کے زمانے میں رہ کے، یاجوج ماجوج کی کتابیں پڑھ پڑھ کے، بچپن سے ڈارون پڑھ پڑھ کے اس کا ذہن بن گیا ہوگا، اس کا دل ویسا بن گیا ہوگا، باہر پڑھ کے آیا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے سامنے اچانک سے بول دیا ایویں ہی آپ کو چھیڑنے کے لیے. اس نے وہاں پہ اظہار کیا کہ میرا اندر سے عقیدہ تو یہ ہے، میرا اندر سے عقیدہ تو یہی ہے کہ یار یہ بس چھوڑو یار، یہ باتیں ہیں، بس یہ باتیں ہیں، یہ نہ زیادہ سوچا کرو، بس نماز پڑھا کرو، بس بتاؤ آگے کیسے بڑھنا. اب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے اہل ایمان کے لیے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی اہل ایمان کرے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جیسے ایک ہی بندے نے آج تک پچھلے 100 سال میں، جو میری علم میں بات ہے، وہ صرف ایک بندے نے، علامہ اقبال نے کہا کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام. نہ کبھی میں نے کسی یہ مولوی سے سنا، نہ میں نے کبھی یہ کسی مفتی سے سنا، نہ میں نے کبھی کسی عالم سے سنا. سمجھ رہے ہو؟ آسمان اور زمین کے کلابیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملانے والے لوگوں میں میری زندگی گزر گئی. ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ کس دور میں سے گزر رہے ہیں. تو میرا ایک سوال بنتا ہے کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کس دور میں سے گزر رہے ہو، اور مجھے جنت بتا رہے ہو اور جہنم بتا رہے ہو اور آدم بتا رہے ہو اور دنیا کی پیدائش بتا رہے ہو. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. پورے ملک کا نقشہ بتا رہے ہو، جہاں پہ کھڑے ہو اس جگہ کا نام ہی نہیں پتا تمہیں. رٹے لگے ہوئے لوگوں کو، رٹے. اگر دلوں میں ایمان ہوتا تو سب سے پہلے اپنا وقت بتاتے. ایمان تو بولتا ہے، ایمان گونگا تو نہیں ہے، ایمان تو آنکھوں سے جھانکتا ہے، ایمان اندھا تو نہیں ہے. ایمان کانوں سے سنتا ہے، ایمان بہرا تو نہیں ہے. ایمان منہ سے بولتا ہے، ایمان گونگا تو نہیں ہے. تو یہ تو کہانیاں سنا رہے ہیں. کہانیاں. تو پہلے تو ان چیزوں کی سمجھ ڈالو. اچھا، اب اگر میں نے بتا دیا کہ سورہ کہف تو یہ کہتا ہے، سورہ کہف تو کہتی ہے کہ زمانے کی طرف دھیان کرو اور شہروں کو ابینڈن کر دو. تو یہ تم نے سیلف سسٹیننس میں کیا کہ گاڈ سسٹیننس میں کیا؟ کس میں کیا؟ انما الاعمال بالنیات. تو اللہ کو پتہ نہیں ہے تم نے کیا کیا؟ تو مجھے بھی وہ جگہ تو پہلے بتاؤ نا.
جہاں تم اللہ کے اذن سے بچ جاؤ گے، جو اللہ کا تمہارے لیے فیصلہ ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ وہ جگہ بتاؤ، تو اگر میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بھاگنا ہے تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ جاؤں گا۔ تو میں نے تو اللہ سے نہیں بھاگنا، میں نے تو اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ تو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، میں نے یہ یاجوج ماجوج کے طرز زندگی سے کنارہ کیا، تجھ سے معافی مانگی، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں، تیرے سامنے تیرا کمزور بندہ کھڑا ہے، چاہے تو مار دے، چاہے تو بچا لے۔ سورہ کہف تو یہی بتاتی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ سورہ کہف کے دوسرے واقعے میں ایک بندے کے پاس باغ تھا اور وہ اجڑ گیا، اور ایک بندے کے پاس صرف ایمان تھا، وہ بچ گیا؟ ان دونوں میں سے آپ کون سے والے ہیں؟ آپ کیوں باغ والے بننا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو اندر سے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جو دو دوست تھے، جس میں ایک ایمان والا تھا اور ایک باغ والا تھا، پہلے آپ کو اس کی سمجھ ہے؟ کون بچے گا، باغ والا کہ ایمان والا؟ کون بچے گا؟ ایمان۔ کون بچے گا؟ ایمان والا۔ تو اب جو آپ نے میرے سے سوال کیا کہ کیا کرنا چاہیے، سمجھ آیا کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملا کیا کرنا چاہیے؟ سورہ کہف سے ہی جواب ملا کیا کرنا چاہیے، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کنویں کھودنے چاہیے، کھجور کے درخت لگانے چاہیے، ان کے بیچ میں سبزیاں اگانی چاہیے، پھر اس باغ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے اترانا چاہیے۔ اب چونکہ آپ چالاک بھی ہیں، اسکیمر بھی ہیں، تو آپ ادھر کھڑے ہو کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ منہ سے تو بولیں گے نا، ہے نا؟ چالاک بھی ہے نا؟ جیسے آپ کے منہ سے یہ لفظ نکالنے سے آپ کے دل کی اصلی کیفیت آپ کے رب کو نہیں پتا۔ جیسے اللہ کو نہیں پتا کہ 100 چوہے مار کے اب یہ بلی حج کرنے چلی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ اتنا گہرا معاملہ ہے آخری زمانے کے فتنے کا، اتنا گہرا معاملہ ہے، کون جانتا ہے؟ کتنے وسائل کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا بندہ سب سے پہلے ان فتنوں میں ڈوب جائے گا، اور ایک بے یار و مددگار 2 چادروں میں لپٹا ہوا بندہ سڑک کے کنارے، سارے فتنے گزر جائیں گے اور اس میں سے کسی نے اس کو چھوا ہی نہیں ہوگا۔ آخری دور اتنا گمبھیر فتنے کا دور ہے کہ اس دور میں ہمارا محافظ اللہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے اس کے رب کا کیا فیصلہ ہے۔
کوئی نہیں جانتا، بس یہی تیاری ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی درخت، کوئی کھیت، کوئی کمرہ مجھے کچھ نہیں بچا سکتا۔ ہاں، اگر میں اللہ کو مانتا ہوں تو سورہ کہف میں بار بار جس کی تلقین ہے کہ مجھے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے وقت سمجھ نہیں آئے گا، مجھے بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ زمانہ دور صبر کا ہوگا، یہ مجھے سورہ کہف سے پتہ ہے۔ میرا صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آزمایا جائے گا، میرا صبر آزمایا جائے گا، اور چونکہ میں خضر علیہ السلام تو ہوں نہیں، تو اس لیے مجھے تو نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ تو اپنے تقوی کو جس قدر ہو سکتا ہے بڑھانے کی کوشش کرو، اور اپنے صبر کو جس قدر ہو سکتا ہے بڑھانے کی کوشش کرو، اور اپنی زندگی کو سادہ کرو۔ یہ تو ہو گئی تقوی کی بات۔ اب یہاں سے آگے آپ کا کیا سوال ہے؟ بات اسی سے تھوڑی سی ریلیونٹ ہے، واللہ عالم، کہ ایک لفظ ہے یا ایک بات ہے جو ریپیٹ ہوئی ہے اسی صورت میں، کہ جب وہ اصحاب کہف بھی جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی طرف سے رحمت کرے گا۔ پھر یہی لفظ بعد میں بھی استعمال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی طرف سے عطا کیا ہوا تھا۔ ایک جو ہمارا ایک جنیرک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی رحمت تو ایک ہے، یہ اس کی طرف سے کا جو صیغہ بیچ میں لگتا ہے، یہ کوئی اسپیسیفک بات ہے جو سمجھنی ہے ہم نے؟ بالکل یہ اسپیسیفک بات ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری ادوار میں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں جب عموماً اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا تباہی کا، تو زمین پر کوئی نبی موجود ہوتا تھا، شیپرڈ، جو اپنے لوگوں کو، مومنین کا یقین کمزور ہوتا ہے نا، رسول کا یقین مومن کی نسبت بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو کہتا تھا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوتی تھی مومنین کے اوپر، وہی تو ان پہ ڈائریکٹ نہیں آتی، کتنی بڑی رحمت ہوتی تھی۔ یعنی کہ ہر قوم میں اس کے نبی کا موجود ہونا مومنین کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوتی تھی۔ آپ لوگ مدینے چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہونا مکہ مدینہ میں کتنی بڑی رحمت تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، وہ کتنی بڑی رحمت تھے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ میں ابھی کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا کہ پوری کل عالم مخلوق کے لیے، صرف وہاں پہ امیجن کریں، ہر کوئی آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، ہر کوئی کمر میں چھری لے کے کھڑا ہے آپ کے انتظار میں، اور آپ پریشان ہیں اور آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ پر مستقل موت کا خوف ہے کہ مجھے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، میرے بیوی بچوں کو جان سے مار دیں گے، اور ایک بندہ ہے وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے، اور آپ کو اس پر یقین بھی ہے کہ یہ رسول ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اس بندے کے لیے رسول کا بیچ میں موجود ہونا۔ آخرت میں کوئی رسول نہیں ہے، آخرت میں مومن خود ہے۔ اس کے یقین میں کوئی اضافہ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی رسول اس کو بتانے والا نہیں ہے، اس غار میں چلے جاؤ، اس غار میں نہ جاؤ، اس صحرا میں چلے جاؤ، اس صحرا میں نہ جاؤ، اس پہاڑ پہ چلے جاؤ، اس پہاڑ پہ نہ جاؤ۔
یہ بتانے والا کوئی نہیں. اس لیے کیونکہ بتانے والا نہیں ہے، اللہ مومنین پہ شدید رحیم ہے آخرت میں. کیونکہ ان کا ایمان مستقل 24 گھنٹے ڈول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی شدت کے ساتھ مومنین کی طرف متوجہ ہیں. اس لیے آخرت میں دور فتن کی ایک نشانی ہے کہ مومنین کے سارے خواب سچے ہوں گے. وہ خواب ان کے سچے اہمی تو نہیں ہو رہے، وہ اللہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی نہیں ہے، زمین پہ کوئی نبی نہیں ہے. ان سب کو میں نے بچانا ہے. ان سب کے رستے، مومنین کے رستے، اولیاء کے رستے میں نے سیدھے کرنے. ان میں سے کسی پہ وحی نہیں آنی. سمجھ آئی بات؟ تو وہ اپنے بندوں کو بچائے گا. تو یہ آخری زندگی کے، انسانیت کے آخری لمحوں میں یہ اس وقت ایک کمزوری ہے جو ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ ہر طرف یہ عالم ہوگا، ہر طرف یاجوج ماجوج ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی کمزوری پتہ ہے. تو اسی وجہ سے نبوت کا ایک حصہ جن کو سچا خواب کہتے ہیں، یہ جو اب آخرت جب آ رہا ہے زمانہ، اسی کے لیے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اپنے بندے تک پہنچانی ہے، لازمی پہنچانی ہے، تو وہ پہنچائے گا. تو اس نے نبوت کا ایک حصہ کھلا رکھا کہ اس حصے کے ذریعے سے، نبوت کے اس حصے کے ذریعے سے میں اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گا جب ان کو ضرورت پڑے گی. ایک اور بات ہے جو شاید اسی سے ریلیونٹ ہو، سورہ کہف میں ہی آپ نے اس کی بات شروع بھی کی تھی پچھلے لیکچر میں، لیکن وہ اب کھول دیں کہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے. تو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بہت لینا دینا ہے. یہ کیسے ہے؟ شکر گزاری کا میرے بھائی ہدایت کے ساتھ بہت لینا دینا. آپ کو اگر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چاہیے تو اس کی لینے کا سب سے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری ہے. شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتے ہیں. تو ہدایت آپ کو اور چاہیے نا. آج اگر 1 روپے کی ہے، کل 10 روپے کی چاہیے، پھر 100 روپے کی چاہیے، پھر 1 کروڑ روپے کی چاہیے، پھر اس کا تو کوئی انجام نہیں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. کتنی ہدایت آپ کے لیے کافی ہے، کتنی رہنمائی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو اپنی پوری آگے کی زندگی میں کتنے اللہ تعالیٰ سے سچے خواب چاہیے، اس کی کوئی حد ہے. آپ کو تو ہر وقت جب آپ کو ایک دفعہ لت لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ کیسے دیتے ہیں، تو آپ تو کہیں گے کہ میری قمیض اور شلوار اور میرے جوتوں اور میرے تسموں میں بھی میرا خیال رکھو، مجھے ہدایت دو. مجھے بتاؤ میرے لیے بہترین جوتا کون سا ہے، مجھے بتاؤ میرے لیے بہترین کپڑے کون سے ہیں. ہدایت کی تو کوئی حد نہیں ہے. مجھے بتائیں میں مانگ کہاں سے نکالوں. جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر یقین آئے گا اور آپ کو مل گئی اور اس نے اپنا دروازہ آپ کو بتا دیا کہ دیکھو نبوت کے بعد میں اس طرح اپنے بندے کی مدد کرتا ہوں، تو کون ہے وہ بندہ جو کہے گا کہ مجھے آج مدد چاہیے اور پھر کل نہیں چاہیے؟ کون سا وہ بے وقوف مومن ہے جو یہ کہے گا؟ اس لیے شکر گزاری ہے کہ تم پر میری ہدایت بڑھتی چلی جائے ابداً ابدا.
اس لیے ابھی جتنی ہدایت ہے وہیں پہ اتنی ہدایت پہ اللہ میرا شکر ادا کرو، تاکہ میں تمہیں، اگر میں نے تمہیں الف سمجھا دیا تو میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں بے سمجھاؤں، اگر اب میں نے تمہیں الف اور بے بھی سمجھا دیا پھر میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں پے سمجھاؤں، اگر اب میں نے تمہیں الف پے پے سمجھا دیا ہے تو میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں تے سمجھاؤں۔ شکر گزاری کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سورت شروع ہوتی ہے الحمد سے، کیونکہ اس میں علم ہے جو من جانب اللہ ہے، تاکہ جو علم تمہیں سمجھ آیا ہے اس پہ میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور علم دوں، پھر اور علم دوں، پھر اور علم دوں، میرے شکر میں زندگی گزارو، میرے شکر میں آخرت گزارو، تاکہ میں اپنا رستہ تمہاری نظروں میں واضح کرتا چلا جاؤں۔ یہ الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کہا تھا نا کہ باقی بھی کلمات ہیں اس کے اندر، ماشاءاللہ بھی ہے، انشاءاللہ بھی ہے، اور لا حول ولا قوت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ الا باللہ۔ تو اب شکر گزاری ہوگی الحمد کے ساتھ، اگلا ماشاءاللہ، پھر انشاءاللہ اس کا بتایا کہ آخری دور میں یاجوج ماجوج گاڈ لیسنس اور دجال، یہ جو دونوں فتنے ہیں نا، مین فتنے، یہ دونوں فتنے انسان کی تربیت ایسے کریں گے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، ہوا ایسے چلتی ہے، بارش ایسے ہوتی ہے، کھیت ایسے اگتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، پودے کو ہائیڈروپونک بنا دو، پانی میں سے ٹماٹر نکال لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ یہ زمانہ ایسا ہوگا، بجلی کو ایسے کر لو، گیس کو ایسے کر لو، پانی کو ایسے کر لو، گاڑی کو ایسے کر لو، ایسی جیکٹ پہن لو سردی نہیں لگے گی، ایسے کپڑے پہن لو گرمی نہیں لگے گی۔ یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ بندہ کہے گا مجھے اللہ کی ضرورت کیا ہے، دنیا کی زندگی کی بات ہوگی، وہ کہے گا مجھے اللہ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو فون پہ اویلیبل ہوگا، شاپنگ کر لو، پیسے کماؤ اور شاپنگ کرو، زندگی آسان کرو، پیسے کماؤ شاپنگ کرو، زندگی آسان کرو، پیسے کماؤ شاپنگ کرو، زندگی آسان کرو۔ تو فائنہ مال اسری یسرا کدھر گیا؟ ختم ہو گیا نا۔ تو آپ کو اللہ سے کیا آسانی چاہیے؟ تو اس لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، ماشاء اللہ لا قوت، لا قوت الا باللہ، الا باللہ، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو ہی گھر سے باہر نکلو گے 100 لوگ بورڈ لے کے کھڑے ہوں گے، یہ پیزا کھاؤ اس میں بڑی صحت ہے تمہارے لیے، یہ دوائی کھاؤ اس میں بڑی شفا ہے تمہارے لیے، یہ کپڑے پہنو، ہر طرف خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوں گی اور انہوں نے یہ بینر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ہم سے یہ خریدو، ہم سے یہ خریدو، ہم سے صحت خریدو۔ لا قوت الا باللہ، تو اللہ ہے، تجھے کیسے پتا ہے اس میں صحت ہے میرے لیے؟ صحت ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ دوائی کی بوتل لے کے کھڑا ہے، اس میں شفا ہے تیرے لیے، اس سے کہے تو اللہ ہے، تو نے یہ طاقت شفا کی اس کے اندر کیسے ڈالی ہے؟ لا قوت الا باللہ۔ تو جو زمانہ ہوگا آپ کے ارد گرد، آپ کے اوپر، وہ زمانہ کہہ رہا ہوگا وسائل خرچو، جاؤ جا کے کھوتے کی طرح محنت کرو، ٹیکس دو، گورنمنٹ کو اس کا حصہ دو، یاجوج ماجوج کو اس کا حصہ دو، ٹھیک ہے، اور صحت خریدو بازار سے، شفا خریدو بازار سے، بچہ خریدو بازار سے،
اگر بیوی بانچ ہے تو جاؤ جا کے بچہ خریدو بازار سے. قوتا، یہ ساری طاقت کی باتیں ہیں نا، یہ ساری طاقت ہے. لا قوت الا باللہ. تو آپ اس زمانے میں اتنے ذہنی طور پہ بے ایمان ہو گئے ہیں، چلو میں تھوڑا کھل کے لفظ استعمال کرتا ہوں، بے ایمان ہو گئے ہیں کہ آپ کفر کے اس جال کو پہچان ہی نہیں رہے، بلکہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. کتنے پیسے لگیں گے، کہاں جانا ہے مجھے کہ میں اپنے لیے صحت خرید کے لے آؤں. یورپ میں صحت بہت اچھی ہے نا، تو جاتے نہیں ہیں یورپ صحت خریدنے کے لیے، شفا خریدنے کے لیے نہیں جاتے، آسان زندگی خریدنے کے لیے نہیں جاتے، امریکہ نہیں جاتے، یورپ نہیں جاتے. تو طاقت یورپ میں ہے نا، طاقت امریکہ میں ہے، طاقت آسٹریلیا میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا قوت الا باللہ. تو اب تمہاری عقل تمہیں کیا کہہ رہی ہے اور اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس عقل نے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کفر کی عقل ہے، یہ پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے. مسلمان حکومتیں منہ سے بول رہی ہیں کہ بھائی گورا کہہ رہا ہے اس میں صحت ہے، یہ کرتے ہیں سارے مل کے. گورا کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے، یہ کرتے ہیں سارے مل کے، کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ بن گئے. وہ بھی اس کا حصہ بن گئے. ابھی آپ کو یہ جو پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کو دکھایا نہیں آپ کے دماغ میں کیا تھا. آپ کے دماغ میں، کسی پاکستانی کے دماغ میں تھا کہ پاکستان انڈیا سے جنگ جیت سکتا ہے؟ ابھی اللہ نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ابھی ایران کی جنگ دیکھ لو. کوئی سوچ سکتا تھا ایران یہ کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ؟ اللہ آپ کو دکھا نہیں رہا. آپ کی ساری عقل کا کیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ کی عقل کا. کہہ رہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ. کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. لیکن اب میں نے تو بول دیا، یہ آپ سارا دن ایسے گزار سکتے ہیں. ابھی شام کو آپ صحت خریدنے لگ جائیں گے، ابھی شام کو آپ شفا خریدنے لگ جائیں گے، ابھی آپ شام کو آرام خریدنے لگ جائیں گے. کیونکہ یاجوج ماجوج نے گاڈ لیس مینٹیلٹی ہر انسان کے دماغ میں ڈال دی. اس کا دماغ مفلوج کر دیا، اس کا روحانی دماغ مفلوج کر دیا. تو یہ جو مسلمان ملکوں میں آپ گاڈ لیسنس دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی اللہ شاللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ کہہ رہا ہے میں صحت دیتا ہوں، صحت تو مجھے یورپ میں مل جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے شفا، میں شفا دیتا ہوں، شفا تو مجھے پیناڈول سے مل جاتی ہے. مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایویں تقدیر تو ویسے ہی کسی کو نظر نہیں آتی، نصیب کسی کو نظر نہیں آتی ہے. گزرے لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی باتیں. ساری دنیا تو حساب کتاب پہ کھڑی ہے، پیسے ہونے چاہیے بس. یہ کس وجہ سے یہ ویو آئی ہے؟ کس وجہ سے یاجوج ماجوج نے پوری دنیا کو پکڑ لیا؟ کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ پہ یہ دھوکہ ڈال دیا ہے کہ اللہ irrelevant ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بتاتے ہیں زندگی کی ساری آسانیوں کا طریقہ. تو انسان چونکہ کمزور ضعیف مخلوق ہے، اس نے کہا چلو تم دکھاؤ. تو بس آپ نے ان کا عقیدہ قبول کر لیا. تو اب چونکہ چونکہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، تو تھوڑے سے ہم سارے مسلمان ہیں. تو بس ہم نے وہ ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ آخرت تو ہے ہی ہے، ادھر بہت پھینٹی پڑے گی اللہ میاں سے. اگر ہم اس سے بھی، اگر ہم نے یہ بول دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں یار، چھوڑو بس دنیا گزارو. لیکن آپ گھر جا کے غور و فکر میں اپنا دن گزارنے کا طریقہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی
کہ آپ کا ہر کام یاجوج ماجوج کی طرز کا ہے، سوچنے کا انداز، ہر چیز ان کی طرح ہے. صرف آپ نے چھوٹا سا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ میاں ہوئے تو بہت کٹ پڑے گی. تو اس لیے اس گمراہی کی حد سے میں آگے نہیں جا سکتا. لیکن ایک سمندر ہے مسلمانوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں، جو اس حد سے آگے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی دین شین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پرانے وقتوں کی باتیں. تو وہ اس حد سے آگے جانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہے، جا رہے ہیں آگے. جو میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ یاجوج ماجوجوں میں تیر رہے ہیں، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگ ان کے مذہب پہ کنورٹ ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور آپ کو پتہ نہیں. پہلے لیکچر میں آپ نے سورہ کہف کے اندر کی کچھ نشانیاں کھولی تھیں، جس میں سورج، پانی اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ آپ نے باتیں کی تھیں. سورج، پانی، رزق اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. رزق اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ان کو ذرا کھولیں، اور کہ یہ ایز اے آفاقی نظام یہ کیا چینج ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ. اگر آپ نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے نا، تھوڑی بہت، تو آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو آپ گھر سے باہر جا کے دھوپ میں اپنا ہاتھ الٹا کر کے رکھیں اور دھوپ کی تپش کو محسوس کریں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ایک سورج کی وہ دھوپ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک سورج کی وہ دھوپ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. یہ سائنس آپ کو بتا دیتی ہے، وہاں سے ایکس ریز آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ایک عنصر ہے جو آپ کے علم میں زیادہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اور آسمان پھٹ جائے گا، یہ کیسے پھٹے گا؟ آسمان اصل میں ایک دوپٹے کی طرح ہے، یہ ایک پتلی سی چادر ہے زمین کے اوپر. جو پہلا آسمان ہے نا، یہ ایک پتلی سی چادر ہے جس میں آپ اکثر پڑھتے ہیں اوزون لیئر ہے، اوزون لیئر ہے، لیئرز ہیں، لیئرز میں بنا ہوا ہے. یہ لیئرز جو ہیں یہ پتلی ہوتی جا رہی ہیں، یہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. یہ جیسے دوپٹہ پھٹتا ہے نا، دوپٹہ جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک سوراخ ادھر آ جاتا ہے، ایک سوراخ ادھر آ جاتا ہے، ایک سوراخ ادھر آ جاتا ہے، پھر وہ سوراخ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آسمان ایسے پھٹے گا. جیسے جیسے یہ سوراخ بڑے ہوتے جائیں گے، سورج کی وہ شعاعیں جو زندگی کے لیے مضر ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. اس سے زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. ایسے سمجھ، آسمان پھٹ رہا ہے آہستہ 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 آہستہ. اب یہ سینکڑوں سال کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ جانتا ہے کب سے یہ شروع ہوا ہے پھٹنا اور یہ یہاں تک آ گیا. اس سے سورج کی مضر شعاعیں زمین پر آ رہی، اس سے آپ کی زمین خشک ہو رہی ہے، شعاؤں میں گرمی زیادہ ہے، وہ بہت سارا پانی ابال رہی ہیں، پانی کو گرم کر رہی ہیں سمندروں کے اوپر. وہ پانی آسمان پہ جا رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، اور یہ جو بارشیں، بڑی بارشیں تیز ہو گئی ہیں اور اولے پڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زمین پہ تغیر پچھلے 3-4 سالوں سے بہت تیز ہوا ہے. اس کے مضر اثرات پھلوں پہ پڑ رہے ہیں، اس کے مضر اثرات سبزیوں پہ پڑ رہے ہیں، اس کے مضر اثرات کھیت پہ پڑ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف میں آپ کو واضح طور پہ سورج اور پانی کا کنیکشن سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی کے لیے، زمین پر زندگی کے لیے سورج اور پانی کا کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے، انسان کی نشو و نما کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے. یہ آفاق کے نظام کا وہ والا حصہ ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں، آپ کو جو کچھ سائنسدان بتا رہے ہیں نا، بونگیاں مار رہے ہیں.
میں آپ کو یہ واضح طور پہ صاف صاف بتا رہا ہوں کہ سر سے لے کے پیر تک کہ زمین کی اتنی عمر ہے اور سورج کی اتنی عمر ہے اور یہ وہ، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ آپ سے زیادہ بونگیاں مار رہے ہیں، صرف ان کے منہ کے آگے ایک بلیک بورڈ پڑا ہوا ہے جس پہ یہ حساب کتاب لگاتے ہیں. اللہ کے نظام کے مطابق جو ان کا علم ہے وہ بے وقوفانہ ایسے سمجھ لیں. سورج بدل رہا ہے، زمین کے اوپر شعاعیں آ رہی ہیں جو مضر ہیں، ٹھیک ہے. پانی اس سے بہت زیادہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے. بارش کے 1 ہفتے کے بعد زمین ایسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے بنجر ہو رہی ہے. یہ جو لوگ آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں، زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں، موسموں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بھی گاؤں میں کوئی بھی آدمی بتا دے گا. اگر آپ اپنے آپ کو افلاطون سمجھنا بند کریں اور کسی دوسرے آدمی سے پوچھیں کہ تمہارا مشاہدہ کیا ہے نیچر کے بارے میں، تو یہ آپ کو کوئی بھی بتا دے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا جو شہر میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک تعلق ہے سورج کا پانی کے ساتھ. اب اس میں کچھ روحانی معاملات ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورج اور زمین کے اس کمبینیشن کا زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے. ایک زمین کی وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو اوپر فضاؤں میں سے گزر رہی ہے. ایک زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ہیں جو زمین کے اندر سے گزر رہی ہیں. جیسے جب بجلی گرتی ہے نا، بجلی جب چمکتی ہے تو زمین میں جاتی ہے نا، تو زمین میں کہیں تو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو زمین کے اندر بھی ایک الیکٹرک نظام ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچے والا الیکٹرک نظام اور اوپر سورج اور پانی، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں مل کے زمین کی حرکت، زمین کا گھومنا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، وقت جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وقت کو ایک حساب میں رکھتی ہیں. جب یہ اپنی جگہ سے ہلنی شروع ہو جاتی ہیں یا خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس جگہ پہ وقت ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. اگر یہ معاملہ گلوبل سکیل پہ ہو جائے تو پورے گلوب کا وقت جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا. جو ابھی آپ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ وقت تیز گزر رہا ہے. جیسا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی بتایا ہے، اپنے اقوال میں بتایا ہے کہ وقت آخرت میں تیز گزرے گا. وہ ان شعاؤں کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے. روحانی دنیا میں یہ شعائیں ویزیبل ہوتی ہیں، عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن روحانی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. یہ شعائیں چینج ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جب یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا شفٹ، پولر شفٹ اپنے کلائمیکس پہ پہنچے گا تو زمین کی حرکت جو ہے وہ رکے گی اور اس رکنے میں سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اب آپ اس کو اپنے دماغ میں نقشہ ایسے بنائیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب چاہے یہ واقعہ آج سے 10 سال کے بعد ہو یا آج سے 20 سال کے بعد ہو، یہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کم از کم چلو میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ پروسیس زمین میں وہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے جس کا انجام یہ نکلے گا. سورہ کہف واضح طور پہ اس کا اشارہ کرتی ہے، واضح طور پہ. اب آپ حضرت ذوالقرنین کے 3 جو ان کے سفر تھے اب وہ ذہن میں لائیں. میں ویسے آپ کو سوچنے کے لیے ایک مواد دیتا ہوں. اب جب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، وقت کا تیز ہونا، آخرت کا آنا، آخرت پہ یاجوج ماجوج کا باہر آنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو کہیں یہ سارا تو نہیں پتا تھا؟ کہیں سورج کے اس نظام کو بیلنس کرنے کے لیے تو وہ ان 2 مقامات پہ نہیں گئے تھے
سورج کے غروب کے مقام کو دیکھنے کے لیے اور سورج کے طلوع کے مقام کو دیکھنے کے لیے اور یاجوج ماجوج کو باندھنے کے لیے. اب میں آپ کو ایک اور نشانی دیتا ہوں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز رسپونڈ کرتی ہیں لوہے کو. مقناطیس لوہے کو چپک جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بجلی کاپر میں سے گزرتی ہے. یہ آپ کی دیواروں میں تارے لگی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ پتھروں سے بھی دو پہاڑوں کے درمیان کے رستے کو بند کر سکتے تھے, اینٹ گارے سے بھی کر سکتے تھے, سیمنٹ سے بھی کر سکتے تھے. لوہا اور کاپر ہی کیوں؟ کتنی بڑی بڑی محلات دنیا میں کھڑے ہیں, کتنی بڑی بڑی دیواریں قلعوں کی بنی ہوئی ہیں جو بڑے بڑے پتھروں کی بنی ہوئی ہیں. اہرام مصر کو لے لیں, پتھروں کا بنا ہوا ہے. ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہ عمارتیں آج تک کھڑی ہیں. انہوں نے لوہا اور کاپر ہی کیوں استعمال کیا؟ گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی اینڈ گڈ کنڈکٹرز آف میگنیٹزم انہوں نے کیوں استعمال کیا وہاں پہ؟ ان دو دھاتوں کو استعمال کر کے وہ کیا چیز اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے؟ اور جو چیز وہ وہاں پہ اسٹیبلائز کرنا, جس چیز کو وہ روکنا چاہ رہے تھے, اس سے سورج کے مشرق میں ہونے کا اور سورج کے مغرب میں ہونے کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں واقعات ہمیں ایک ساتھ ایک جگہ ایک نقطے کی طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ ان تینوں سفروں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ وہ کیا ڈاٹس اپنے دماغ میں ملا رہے تھے ان تین سفروں کو ایک ساتھ کر کے؟ ان کے دل میں نیت کیا تھی؟ کیوں وہ سورج کے طلوع کا مقام دیکھنا چاہتے تھے؟ کیوں وہ سورج کے غروب کا مقام دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا دعائیں کرنا چاہتے تھے؟ ان کے دل میں آسمان پہ سورج جو آرک بناتا ہے, سورج جو اپنا سفر کرتا ہے, وہ سورج کے سفر کے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے تھے؟ وہ سورج کے پیچھے پیچھے سفر کیوں کر رہے تھے؟ اتنے بڑے پائے کا اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے, حالانکہ نبی نہیں ہے لیکن اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس قوم کو باندھنا کیوں ضروری ہے, یاجوج ماجوج کو, اور کب تک باندھنا ضروری ہے, اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک دن یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ایک دن پوری دنیا میں پھیل جائیں گے؟ اور ان کو یہ کیسے پتا تھا کہ میں ان کو صرف ایک وقت مقرر تک باندھ سکتا ہوں, اس کے بعد میں ان کو باندھ نہیں سکتا؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ کتنے عرصے تک بندے رہیں گے اور کیوں بندے رہیں گے؟ تو ایک قرآن میں وہ باتیں ہیں جو بولی ہیں, آپ کو بتائی ہیں, ایک باتیں وہ ہیں جو بولی نہیں ہیں. لیکن آپ اس انسان کے سفر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنی گہری ہدایت پر کھڑا تھا, اس کو کتنی گہری باتیں پتہ تھیں. وہ آپ کی طرح کا انسان نہیں تھا, وہ انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب تھا اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جانتا تھا. وہ آپ کے مولوی کی طرح نہیں تھا. اتنے وسائل لگا کے اس زمانے میں اس نے اتنے بڑے بڑے 3 سفر کیے. تو وہ کتنا علم رکھتا تھا کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ قوم آخرت میں باہر نکل آئے گی اس دیوار کو توڑ کے. تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قوم دنیا میں کتنی پھیل جائے گی؟
جب یہ اس کو توڑ کے باہر آ جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ ان کو اور کیا کیا پتا تھا جو اس واقعے میں ذکر نہیں ہے، صرف اشارہ ہے. اشارہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف گئے، یہ نہیں آپ کو بتایا کہ کیوں گئے. اشارہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف گئے، یہ نہیں آپ کو بتایا کہ کیوں گئے، کیوں وہ سورج کو فالو کر رہے تھے. تو یہ جو آخرت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے. زمین کا نظام، اللہ معاف کرے آپ لوگ نہ دیکھیں میں نہ دیکھوں، لیکن زمین کا نظام جیسا کہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ درم برم ہونا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور کیا پتا تھا ذوالقرنین کو، اور وہ یہ کیوں یہ سفر طے کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی جو بیچ میں دیوار بنائی وہ انہی دو دھاتوں سے کیوں بنائی. تو ابھی آپ کی باتوں سے اگر میں ڈاٹس کنیکٹ کروں تو معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ٹائم ڈائلیشن کا نالج تھا. اب آپ بتائیں کیا یہ کس طرح ہے، ہاؤ ڈز دس فنکشن؟ کچھ علوم ہیں جو عبداللہ کے علوم ہیں، اللہ کے بندوں کے، یہ اشاروں میں بولے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بولے جاتے. ان علوم سے اللہ کے ولی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جو اللہ کا ولی، فرض کرو کہ کوئی اللہ کا ولی کسی اور مذہب میں پیدا ہوا، ایسکیمو ہے، کسی جنگل میں پیدا ہوا، لیکن وہ ہے اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس کو سمجھایا ہے سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، پانی کیا ہے، سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، عورت کیا ہے، بچہ کیا ہے، اللہ کے علم میں. وہ کوئی مسلمان ولی اس کے پاس جاتا ہے، اس نے کبھی نام بھی نہیں سنا اسلام کا، وہ اس کو یہ سب کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو دوسرا والا ولی ہے نا، جو ایسکیمو ہے، وہ کہے گا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تمہارے نبی نے تمہیں سچ بتایا. یہ ایسے ہی ہے. کیا کہے گا؟ تمہارے نبی نے تمہیں سچ بتایا، یہ ایسے ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے. یہ لینگویج ہے آفاقی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو بتا نہیں رہا، یہ وہ کوئی ایسا شخص یہ بتا نہیں سکتا جو اس کو دیکھتا نہیں ہے. کوئی ایسا شخص یہ بتا نہیں سکتا جو اس کو دیکھتا نہیں ہے. بس میں نے اشارہ کر دیا، سمجھ جاؤ. جب تک آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھے گا نہیں، اللہ کا نظام نظر آئے گا نہیں. جب آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھے گا تو اللہ کا نظام نظر آئے گا. انسان کی آنکھ میں وہ روشنی ہی نہیں ہے جو اللہ کے نظام کو دیکھ سکے. تو یہ میں بول نہیں رہا، صرف یہ دیکھنے کے معاملات. تو جب تک آپ کے دل میں مکمل طور پہ اللہ ایک نہیں ہے تو آپ کو اللہ کا نظام نظر نہیں آئے گا. جس کو میں کہتا ہوں یہ جو نظام ہے اللہ کا، اس کو سنگولیرٹی کہتا ہوں میں. سنا نا آپ نے، اللہ اور اس کا نظام، یہ سنگولیرٹی ہے، سب ایک ہے، یہ سب کا سب ایک ہے، ایک ہے. یہ میں کوئی تھیوری نہیں بول رہا، اندازے نہیں لگا رہا، خیال نہیں بول رہا. صرف مجھے نہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے ذوالقرنین علیہ السلام کیا کر رہے تھے.
بہت سارے لوگوں کو، لیکن یہ راز کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر ہے اس میں، ان کو نہیں پتا تھا؟ کتنے اور لوگ ہیں جو نظام کا حصہ ہیں، ان سب کو پتا. جو اہل اللہ ہیں، عبادت والے نہیں، جو صحیح معنوں میں اہل اللہ ہیں، کس کو نہیں پتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کا بندہ اہم ہی اٹھ کے سورج کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا؟ رات کو اس نے انڈے زیادہ کھائے ہوئے تھے، پروٹین زیادہ کھائی ہوئی تھی، جسم میں حرکت زیادہ تھی. چلو آج سورج کو دیکھ کے آتے ہیں غروب کدھر ہوتا ہے، چلو آج سورج کو دیکھ کے آتے ہیں طلوع کدھر ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے بندوں کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، عام انسان جس سنجیدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے بندے 24 گھنٹے اس سنجیدگی میں ہوتے ہیں. جس سنجیدگی پہ ایک عام آدمی اپنا گریبان پھاڑ کے بھاگ جائے نا، اس سنجیدگی میں اہل اللہ بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں. جس خاموشی سے ایک عام بندے کا دل پھٹنا شروع ہو جائے نا، اس کو پینک اٹیک ہو جائے، اس خاموشی میں اہل اللہ اپنے اللہ کے سامنے اس خاموشی اور عاجزی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، آفاق کو باندھا کیسے ہوا. اور جیسا کہ دیکھ لیں آپ، میں ابھی تک آپ کو سب کچھ قرآن کے مطابق بتا رہا ہوں، سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں. تو یہ کتاب صرف حضور کی کتاب نہیں ہے، انجیل بھی ایسے ہی تھی، تورات بھی ایسے ہی تھی. تمام قرآن کے جو واقعات ہیں انبیاء کے، وہ تمام کے تمام سنگولیرٹی کے واقعات ہیں، تمام کے تمام نظام کے واقعات ہیں، اللہ کے نظام کے واقعات ہیں، تمام کے تمام، ایک بھی نظام سے باہر نہیں. تبھی تو یقین کامل ہے نا کہ اللہ ایک ہے. تو یہ نظام ایسے بندہ ہوا ہے ہی نہیں جیسے آپ کو سائنس پڑھاتی ہے، جیسے آپ کو یاجوج ماجوج پڑھاتے ہیں، ہے ہی نہیں ویسے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو ایک سادی سی بات کہتا ہوں، سائنس آپ کو کہتی ہے بم پھٹ رہے ہیں سورج کے اوپر، یہی کہتی ہے نا، فیوژن ہو رہا ہے، بم پھٹ رہے ہیں، یہی بتاتی ہے بم پھٹ رہے ہیں. بم پھٹنے کے لیے تو آکسیجن چاہیے، تو اوپر تو خلا ہے، آکسیجن تو ہے ہی نہیں، تو سورج جل کیسے رہا ہے؟ سورج میں تو کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو جل کیسے رہا ہے؟ جاؤ جا کے سارے سائنسدانوں سے پوچھو. پھر کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس جل وہ رہا ہے لیکن باقی آکسیجن وہاں پہ نہیں ہے. اتنے سے تو بیچارے، اتنی سی تو بیچاروں کی عقل ہے، اتنی سی تو عقل ہے. کہتا نہیں ہوں میں آپ کو بار بار کہ انسان کیا چیز ہے. کتنی دفعہ بار بار آپ کو کہتا ہوں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا یہ اپنے آپ کو حیثیت دینے پہ تلا ہوا ہے، اتنا ہی یہ گدھوں والی باتیں کر رہا ہے. آخر کار اس نے بندر سے انسان پیدا کر دیا نا، بس اتنی اس کی اوقات ہے، اتنی اس کی اوقات ہے. 5 انگلیاں ہاتھ کی، 5 انگلیاں پیر کی، بس اس نے کہا میں یہاں سے آیا ہوں. اتنی اس کی اوقات ہے بھائی، اور تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. چلو کوئی شیر سے کہتا میں شیر سے آیا ہوں، سمجھ گئے، تو چلو پھر بھی بندہ کہتا اچھا تیری اپنے بارے میں یہ رائے ہے،
اس نے کہا نہیں، یہ 5 انگلیاں ہاتھ کی دیکھی ہیں، 5 انگلیاں پیر کی دیکھی ہیں، میں تو ادھر سے ہی آیا ہوں، میں تے ہونڈا ہی لیسا. یہ اس کی اوقات ہے انسان کی. تمہارے زمانے کا سب سے بڑا جو مفکر ہے نا، جو پوری دنیا کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی یہ اوقات ہے، اس کے علم کی یہ اوقات ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آدم سے لے کے آج تک کسی انسان نے کبھی قریب جا کے کسی باندر کی 5 انگلیاں نہیں دیکھی، میں پہلا آیا ہوں. یہ معراج تمہیں سمجھ آ رہی ہے انسان کی؟ ڈاروین کی یہ معراج سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کیا، میں پہلا بندہ ہوں جس نے یہ مشابہت نکالی ہے باندر کے ساتھ. تو سچ مچ میں وہ باندر کا پتر تھا نا، اس کا ابا باندر تھا نا، کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا تھا کہ آج تک کبھی کسی نے بندر کا ہاتھ قریب سے نہیں دیکھا. اور تم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو یہ بکواس. فکر نہیں کرو، ہمارے امام کو آنے دو. امام مہدی علیہ السلام کو. ان کے ساتھ ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی ایسی کرامتیں آپ کو سامنے کھڑے کر کے دکھائیں گے کہ ان جاہلوں کو کہیں پہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کی کتابوں کو لوگ پخانہ صاف کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. جس جہالت سے یہ علم نکلا تھا سارا یاجوج ماجوج کا، یہ وہیں واپس جائے گا. میں نے کافی کچھ بول دیا، کافی اشارے کرا دیے، بس یہ کافی ہے.